پیارے ویورز السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن اینڈ سوشل ایتھکس۔ انفارمیشن کے متعلق آج کا ہمارا موضوع ہے ایک بہت پیاری ہستی، عظیم ہستی، ان کے جیسا نہ کہ آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا، پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا انتقال دسمبر 570 عیسوی یا جنوری 571 عیسوی میں ہوا۔ حضور کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول 571 میں ہوئی۔ حضور کی عمر ابھی 6 برس ہی ہوئی تھی کہ والدہ ماجدہ بھی انتقال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ کی پرورش دادا نے کی اور 2 سال بعد دادا بھی انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال عمر والی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پہلا نکاح فرمایا۔ ان سے آپ کے 7 بچے تھے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ صاحبزادوں کے نام میں سے قاسم، عبداللہ جن کو طیب اور طاہر کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ابراہیم، صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کو کفار مکہ کی طرف سے شدید مشکلات اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ 7 نبی بمطابق ستمبر 615 میں شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ شیب ابی طالب مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی کا نام ہے۔ یہ کفار مکہ کی طرف سے حضور اور بنو ہاشم کے ساتھ معاشرتی مقاطع تھا۔ یہ تقریباً 3 سال چلا اور محرم 10 نبی کو ختم ہوا۔ اس دوران حضور اور ان کے خاندان کو نہایت مشکلات کا سامنا رہا۔ بھوک کو مٹانے کے لیے بعض اوقات درختوں کی جڑیں چبانا پڑتی تھیں اور پیڑ پر کھجور کے تنے یا چمڑا باندھنا پڑتا تھا۔ جب 10 نبی کو یہ مقاطع ختم ہوا تو حضور کے چچا ابو طالب اور آپ کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وفات پا گئیں۔ اس سال حضور کے لیے کافی مشکلات تھیں اور اس کو عام الحزن جانی غم کا سال قرار دے دیا گیا۔ 27 رجب نبوت کے 12ویں سال واقعہ معراج پیش آیا۔ جب آپ سو رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین آئے اور براق کے ذریعے آپ کو سیر کرائی گئی۔ سب سے پہلے مسجد اقصی تشریف لے گئے، وہاں پر تمام انبیاء امامت کرائی۔ اس کے علاوہ بعد آسمان کی طرف سفر شروع کیا اور پہلے سے لے کر 7ویں آسمان تک مختلف انبیاء سے ملاقات کی۔ جنت دوزخ کا نثارہ فرمایا۔ اللہ رب العزت کے حضور عرش مولا پر حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی اور پھر واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ واقعہ معراج کے 1 سال بعد ہجرت کا حکم آیا، جو کہ 13 نبی میں ہوا۔ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت کے دن سے ہوا، جسے ہم ہجری سال کہتے ہیں۔ ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سیدنا صدیق اکبر تھے اور پیچھے آپ کے بستر پر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ تعالیٰ موجود تھے، جنہیں حضور نے فرمایا تھا کہ صبح تمام امانتیں لوگوں تک پہنچا کر مدینہ آ جانا۔ حضور نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ 3 دن تک غار ثور میں قیام فرمایا۔ مدینہ کے قریب قباء میں تشریف آوری ہوئی، 5 روز قیام فرمایا، پھر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں ریاست مدینہ کا قیام فرمایا۔ اور مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے کئی جنگیں لڑنا پڑیں۔ جس جنگ میں حضور تشریف تھے انہیں غزوہ، اور جس میں شریک نہیں تھے اسے سرایہ کہتے ہیں۔ اہم غزوات و سرایہ درج ذیل ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری یعنی 17 مارچ 624 کو بدر کے مقامات پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان غزوہ بدر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1300 تھی۔ مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہوئی۔ 70 مشرکین مکہ مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ مشرکین 70 جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جنگ کے بعد مسلمان مدینہ میں ایک اہم قوت طور پر ابھرے۔ دوسری غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی میں جب ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ احد پہاڑ کے دامن میں ہونے والی یہ جنگ غزوہ احد کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو ایک قلعے پر مقرر فرمایا تھا اور ہدایت دی کہ جنگ کا فیصلہ جو بھی ہو وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا،
ٹیلے پر موجود لوگوں نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ فتح ہو گئی ہے، اب ہم جیت گئے ہیں، کفار کا پیچھا کرنا شروع کر دیا یا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور نہ ہی مسلمان تھے، اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پچھلی طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک تھا، مسلمانوں کو اس سے کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن کفار چونکہ پیچھے ہٹ چکے تھے اس لیے واپس چلے گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کسی بھی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ تیسری جنگ ہے غزوہ خندق۔ شوال ذی القعدہ 5 ہجری بمطابق مارچ 624 میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی، مگر مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ مشرکین مکہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی۔ اصل میں کیونکہ یہ ایرانیوں کا ایک طریقہ تھا، 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے کئی افراد قتل ہونے کے بعد مشرکین نے مکہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ بعض روایات کے مطابق ایک آندھی نے مشرکین کے خیمے اکھاڑ پھینکے۔ غزوہ بنی مستلق۔ شعبان کا ہجری دسمبر 627 جنوری 628 میں یہ جنگ بنی مستلق کے ساتھ ہوئی، مسلمان یہاں بھی فتح یاب ہوئے۔ پھر غزوہ خیبر محرم 7 ہجری مئی 628 میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ جنگ موتا 5 جمادی الاول 8 ہجری اگست ستمبر 629 کو موتا کے مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں جنگ کہتے ہیں۔ پھر غزوہ فتح مکہ کی جنگ رمضان 8 ہجری جنوری 630 میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا۔ جنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ہیبت سے مشرکین مکہ ڈر گئے تھے۔ اس کے بعد مکہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ پھر غزوہ حنین شوال 8 ہجری اکتوبر 630 میں یہ جنگ ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی مگر بعد میں فتح میں بدل گئی۔ اس طرح یہ ہم نے جنگیں مسلمانوں نے جیتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، اور آج بھی جو کچھ ہے اس دنیا میں اور قیامت تک رہے گا، مسلمانوں کے پاس صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اور انہیں کی وجہ۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں اور دیکھتے رہیں انفارمیشن۔